جو شخص دنیا میں اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولنا، حلال روزی کمانا۔ تو یہ راتوں کی عبادت یہ اللہ کو بہت پسند، یہ تہجد کی نماز یہ اللہ کو بہت پسند، رات کو اللہ کو منانا یہ اللہ کو بہت پسند۔ بہت سے اللہ والے ایسے ہیں جو پوری رات نہیں سوتے، پوری رات نہیں سوتے۔ ابھی میں احمد آباد گیا تھا 2 دن پہلے، ایک گھر میں میرا قیام تھا، تو میں نے وہ گھر والوں کے ساتھ تہجد کی بات شروع کر دی کہ تہجد کی نماز پڑھیں۔ اس نے کہا کہ مولانا آپ جس گھر میں رکے ہو اللہ کا شکر ادا کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ میرے ماں باپ وہ ہیں جو 2:30 بجے بعد سوتے نہیں ہیں، وہ تہجد پڑھتے ہیں، کبھی 1:30 بجے اٹھ جاتے ہیں، کبھی 2 بجے اٹھ جاتے ہیں، کبھی 2:30 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ راتوں کی عبادت کے شوقین ہیں، یہ ماں باپ اللہ اس کے رسول کے دیوانے ہیں۔ میرے ماں باپ وہ ہیں جن کو اپنی آخرت کی فکر ہے، ماشاءاللہ ان کا بچہ بھی عالم اور نیک اور دیندار۔ اتفاق سے میرا ایک جگہ جانا ہوا تھا، میں سفر میں تھا، سفر سے لیٹ آیا، رات کو 1:45 بجے، تو جیسے ہی گھر میں داخل ہوا پتا چلا کہ ان کے گھر والے سب تو ماں باپ تو تہجد کی نماز پڑھ۔ میں نے کہا آپ بولے اب نہیں سوئیں گے یہ مولانا؟ میں نے کہا دیکھو بیچ شہر ہے، عین شہر ہے، اور اس کے بیچ میں ان کے پاس اپنے اللہ کے لیے وقت ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، مشغولی ہے، لیکن جس نے رات کی عبادت کا مزہ چکھ لیا، جس نے جس کھانے کا مزہ چکھ لیا وہ تو وہاں بار بار کھانے جائے گا، جس نے جس آئس کریم کا مزہ چکھ لیا وہ تو بار بار آئس کریم کھانے جائے گا، جس نے جس جگہ کی چائے کا مزہ چکھ لیا وہ تو بار بار چائے پینے جائے گا، جس نے جس دوستوں کی کمپنیوں کا مزہ چکھ لیا وہ تو ان کمپنیوں میں بار بار جائے گا، اور جس نے رات میں تہجد کا اور قرآن شریف کی تلاوت کا مزہ چکھ لیا وہ تو بار بار رات میں تہجد پڑھے گا اور قرآن شریف کی تلاوت کرے۔ اللہ کرے ہم یہ مزے چکھیں، ہم نمازوں کے مزے چکھیں، ہم قرآن شریف کی تلاوت کے مزے چکھیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے مزے چکھیں۔ صحابہ نے یہ مزے چکھے تھے۔ ایک صحابی رات میں قرآن شریف پڑھتے ہوئے رو رہے تھے، گریا تاری ہو گیا قرآن شریف کی تلاوت کرتے کرتے رات میں۔ صبح میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے رات کے رونے نے اللہ کے فرشتوں کو رلا دیا۔ اللہ اکبر! کیا وہ قرآن کی تلاوت ہوگی، اور کیا وہ لذت ہوگی، اور کیا وہ مٹھاس ہوگی۔ یوں فرماتے ہیں کہ تمہارے رات کے رونے نے اللہ کے فرشتوں کو بھی رلا دیا۔ اللہ کرے کہ وہ مزہ ہمیں بھی نصیب ہو۔ ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہو، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہو کہ یار آج میرے ہاتھ میں میرے رب کا قرآن ہے، ابھی تک میرے ہاتھ میں موبائل تھا، ابھی تک میرے ہاتھ میں اخبار تھا، ابھی تک میرے ہاتھ میں نیوز تھا، ابھی تک میرے ہاتھ غفلتوں میں تھے، آج یہ اللہ کا قرآن یہ آج میرے ہاتھ میں ہے اور مجھے اس کے پڑھنے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ یہ قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرماتے ہیں، برکتیں عطا فرماتے ہیں، راحتیں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، سردیوں کی لمبی رات ہے، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھی، اب پڑھنے میں مزہ آئی۔ ہم لوگ پڑھتے 15 منٹ 20 منٹ، حد ہو گئی تو 1 گھنٹہ 2 رکعت، وہ تو قرآن پڑھتی رہی، مزہ ہی ایسا آیا، لذت ہی ایسی آئی، پتہ ہی نہ چلا۔ سلام پھرایا تو دیکھا کہ یہ تو صبح صادق ہونے کے قریب ہے۔ وہ 2 رکعت میں 8-9 گھنٹے سب گزر گئے، پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ وہ دعا میں رونے کے لیے بیٹھ گئی اور کہنے لگی اللہ آپ کی راتیں کتنی چھوٹی ہے، میری 2 رکعت میں آپ کی ساری راتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ اور ساری رات میں ہمیں 2 منٹ کی 2 رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اس کو پوری رات کے چھوٹا ہونے کا شکوہ تھا کہ اللہ آپ کی رات ہے، سردیوں کی لمبی رات ہے جیسے بھی لمبی رات ہے۔ اللہ کرے کہ ہم کوئی 3:30 پونے 4 بجے کا الارم رکھ کے وضو کر کے 2-4 رکعت پڑھ کے دعا کر کے 10 منٹ میں واپس سو جائیں، لیکن اپنی طلب بتائیں۔ قبر کی پہلی رات آنے والی ہے، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، کیوں پریشان رہنا، کیوں بے چین رہنا؟ گھر چھوٹا ہے، بچے نافرمان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، حج عمرے کے راستے نہیں کھل رہے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، ہم نے یہ علاج کروا لیا، یہ عامل کے چکر، وہ عامل کے چکر، ارے سب ایک طرف رکھو، تہجد پڑھو، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ عاملوں سے اور ڈاکٹروں سے اللہ آپ کی جان چھوڑا لے گا، اللہ صحت بھی دے گا، اللہ گناہوں سے بھی بچائے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کو گناہوں سے بچنا ہے، کیسے بچے؟ تہجد پڑھو، اللہ بچائے گا۔
بہت سے لوگ کہتے مولانا صحت چاہیے، یہ جم جاؤں وہ جم جاؤں. ارے جو جم جانا ہو جا، لیکن جم جانے والے ایک بات کا خیال رکھیں کہ وہ جم صحیح نیت سے جائیں. اس نیت سے نہیں جائیں کہ جم جائیں گے باڈی بنے گی، لوگ دیکھیں گے اور واہ واہ کریں گے اور تعریف کریں گے کہ کیا باڈی ہے اور کیا فٹنس ہے، اور کبھی موقع ملا تو اس کو ماروں گا اس کو ماروں گا، اور دکھلاوا ہوگا، شوشا ہوگا، اور وہ جم میں گانے بج رہے ہیں. ایسی باڈی کا کیا فائدہ جس باڈی سے آخرت برباد ہو رہی.